تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام روٹی کے محتاج ہیں بھائی, فرشتے روٹی کے محتاج نہیں ہیں. فرشتوں میں طاقت انسان سے زیادہ, فرشتوں کی عمریں لمبی, موت آتی قیامت کے دن ہی مریں گے, اس سے پہلے مرنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو ہر لحاظ سے انسان سے بہتر, مگر انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے, فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ سجدہ کرے کسے, انسان کو. تو اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو فرشتوں کے مائنڈ میں بھی یہ بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے, کوئی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم سجدہ کریں گے, لیکن یہ عقل میں آنے والی بات ہے نہیں. تو اللہ میاں جانتے تھے کہ ان کی کھوپڑی تو نہیں کہنا چاہیے, ان کے مائنڈ میں یہ بات بیٹھ نہیں رہی ہے. انہوں نے میرے کہنے پہ سجدہ تو کر لیا, لیکن ان کی کنفیوژن دور, بولو بھائی, کوئی نہیں, کنفیوژن دور نہیں ہو رہی ہے. شیطان تو منہ پھٹ تھا نا, اس نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا انا خیر منہ. منہ پھٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے, آج کل لوگ سمجھتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ, ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے, یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے بڑا بیٹھا ہے, چھوٹا ہے, عالم ہے, بزرگ ہے, باپ ہے, چاچا ہے, ماما ہے, نہیں بس ہر بات ڈنکے کی چوٹ پہ. تو یہ بدتمیز, اٹ از کالڈ بدتمیز. اس کو حق پرست نہیں کہتے, اس کو کیا کہتے ہیں, بدتمیز کہتے ہیں. جو منہ میں آئے بک دیا. تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرشتے کنفیوژن کا شکار تھے. بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو بس ٹھیک ہے کریں گے سجدہ. لیکن اللہ میاں جانتے تھے کہ یہ سیٹسفائی ہوئے نہیں ہیں ابھی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے, نام سکھائے. علماء کہتے ہیں یہاں نام سکھانے سے مراد ان کی خصوصیات بیان کرنا, ان کی کہ چیزوں کی خاصیت کیا ہے. زمین پہ رہنے کے لیے انسان کو چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ بجلی کی ننگی تار پہ ہاتھ سے پکڑ کے کھڑے ہو گئے تو رہیں گے دنیا میں آپ؟ بولو بھائی, آپ کا انا للہ ہو جائے گا. اب آپ مر گئے تو فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آیا, آپ کو اس پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مجھے ابھی تو میری جینے کی عمر تھی, ابھی سے آپ کا آنا کیسے ہوا؟ تو فرشتہ آپ کو کہے گا آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے, آپ کو یہ نہیں پتہ کس چیز کو پکڑنا ہے کس چیز کو نہیں پکڑنا. تو جن لوگوں کو چیزوں کا پتہ نہیں ہے ان کا یہی حشر ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے موو کر جائیں. تو دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو یہاں کی چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. اسی کو علم کہتے ہیں. وہ شریعت کا بھی ہوتا ہے, وہ دنیا کا بھی ہوتا ہے. اللہ نے آدم کو دونوں علوم سے نوازا, دنیا کا علم بھی جو دنیا میں رہنے کے لیے جتنا علم ضروری تھا, اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے آخرت کا دین کا علم تو بہرحال تھا ہی ان کے پاس. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اب ان چیزوں کے نام بتاؤ, ان کی خاصیتیں بتاؤ, اس کو ڈیفائن کرو. فرشتے کہنے لگے لا علم لنا, ہمارے پاس اس بارے میں کوئی نالج نہیں ہے, ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو. جتنا تو نے ہمیں علم دے دیا بس وہ ہے, اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے, یعنی تو نے ہمیں یہ علم نہیں دیا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, الم اقل لکم, میں نے کہا نہیں تھا, انی اعلم, میں وہ کچھ جانتا ہوں آدم کے بارے میں, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جیسے دیکھو کوئی چیز ماحول بنا کے سمجھائی جائے تو بات سمجھ میں آتی. یہ بات اللہ پہلے بھی تو کہہ سکتے تھے نا. ارے اللہ پہلے ہی فرشتوں سے کہہ دیتے میں ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہوں جس کو ایسا علم دوں گا جو ہر چیز کی خاصیتیں جانے گا, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, لہذا تمہارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے جو آدم کے اندر ہے, اس کی وجہ سے آدم کو تم پر فضیلت ہوگی. تو یہ بات اللہ ویسے ہی بتا دیتے.
لیکن جب ایک چیز کا ماحول بنایا جاتا ہے, اس کے بعد جب اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کا اثر الگ ہوتا ہے. تعلیم جو ہے نا, تعلیم یہ بہت مشکل شعبہ ہے. پڑھانا آسان کام نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ آتے ہیں بیٹھ کے بس وہ کتاب پڑھ کے بچوں کو وہ شروع کر دیتے ہیں اور پڑھاتے رہتے ہیں. بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا. ٹیچر بننا آسان کام نہیں ہے.